बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ जर्मनी की उर्दू सर्विस में इरफान अहमद खान और अब्बास अनवर आज का प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम जो है वो लाहौर शहर से मुतल्लिक है। लाहौर जिसको पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है। दरअसल चंद दिन पहले टीवी पर एक खबर चली थी कि यूनेस्को जो है अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा, उसने लाहौर शहर को सकाफती शहर होने का दर्जा दे दिया है। या यूं कह लें कि यूनेस्को ने उन 27 शहरों में लाहौर को भी शामिल कर लिया है जिनको वो सकाफती शहर गर्दानते हैं। लाहौर शहर के बारे में यूनुस अदीब ने अपनी किताब मेरा शहर लाहौर में लिखा है कि लाहौर सदियों के सफर के बाद भी अपने अंदर बड़ी गहराई रखता है। जमाने के साथ साथ लोगों के मिजाज और रुझानात बदल गए हैं, लेकिन इसकी मिट्टी में बड़ी पुरजोश तासीर है। इसकी कशिश में कोई कमी नहीं आई। बीते जमानों की सकाफत के नकूश बड़े गहरे हैं और ये लाहौर जो सदियों के सफर में जानलेवा मरहलों से गुजरा है। इस धरती की अपनी बूबास और रंगों की दुनिया है और हर किस्म की तहजीबी, समाजी और सकाफती तब्दीलियों के बावजूद ये शहर जिंदा है और जिंदा रहेगा। यूनेस्को की तरफ से इकरारनामा जारी किया जाना इस बात का सबूत है कि आज का लाहौर भी जिंदा निशानियों का शहर है। इस शहर की हवाओं में इल्म दोस्ती की खुशबू आज भी उसी तरह रची बसी हुई है जैसा कि फैज़ अहमद फैज़, आबिद अली आबिद, मौलाना सलाहुद्दीन अहमद, अब्दुल मजीद सालिक, सादत हसन मंटो, अख्तर शीरानी, एहसान दानिश, सागिर सिद्दीकी, नासिर काज़मी, प्रोफेसर हमीद अहमद खान और हमीद निज़ामी और उनके साथी इस शहर की सकाफत की पहचान थे। यूनेस्को के इस इक़दाम को सराहने के लिए आज लाहौर से जो मेहमान हमारे साथ मुकालमे में शामिल हैं, उनमें फैज़ साहब की साहबजादी मुहतरमा सलीमा हाशमी साहिबा, वक़्त के मशहूर शायर और दिलों में घर कर जाने वाले ड्रामों के तख्लीक़कार जनाब अमजद इस्लाम अमजद भी इस कोशिश में है कि वो हमें ज्वाइन कर लें इस वक़्त, और लाहौर के साबिक मेयर कर्नल मुबशर जावेद साहब और यूनेस्को को राह दिखाने वाले लाहौर से जनाब अहमद शफीक और हाइडलबर्ग से वसीम भट्ट साहब जो है उस स्क्रीन पर मौजूद है। मैं वॉइस ऑफ जर्मनी की टीम की तरफ से आप सब मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। अब प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम एक छोटी सी फिल्म तो नहीं कहना चाहिए एक कि ये प्रोग्राम कहाँ से शुरू हुआ, ये बात कैसे आगे बढ़ी, उस मुतल्लिक़ अब्बास सर हमें जो लाहौर में जो पिछले हफ्ते प्रोग्राम हुआ है उसकी जरा सी झलक दिखा दें। और के लिए अदबी शहर का एहसास, यूनेस्को की जानिब से अदबी खिदमात के अतराफ़ पर तकरीब का इनेकाद किया गया। मुआवने खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने कमिश्नर लाहौर के हमरा यादगारी तख्ती की। मुआवने खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने कमिश्नर लाहौर और डायरेक्टर यूनेस्को के हमरा यादगारी तख्ती की रूनुमाई की। फिरदौस आशिक अवान ने तकरीब से खिताब में कहा कि सकाफत, फनून लतीफ़ा और अदब के साथ लगाव रखने वालों के लिए आज बड़ा दिन है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने मुलाहिज़ा किया होगा कि ये अक्टूबर-नवंबर 2019 का असल में यूनेस्को ने शहर करार दिया था, जिसकी तकरीब अब हुई है। अब ऐसे जुड़वां शहर करार दिए जाना या सकाफती तौर पर शहरों को एक दर्जा देना, ये एक बड़ी लंबी जो है कोशिश के बाद ऐसे काम जो है वो किए जाते हैं। वो अचानक एकदम ये वाक़यात नहीं हो जाते, बल्कि इसके पीछे एक लंबी कहानी होती है, एक लंबी कोशिश होती है, एक लंबी स्ट्रगल होती है। और ये स्ट्रगल 2019 से पहले शुरू हो गई थी, लेकिन आज जो प्रोग्राम आपको झलक देखी, जिन लोगों ने 2019 में इसके लिए कोशिशें की, उनमें से किसी का चेहरा या कोई हमें इस प्रोग्राम में नजर नहीं आया। इसलिए मुझे तजस्सुस हुआ कि भाई मैं इसकी खोज लगाऊं कि ये प्रोग्राम 2019 में कौन लोग थे जिन लोगों ने इस मंजिल को हासिल करने के लिए कोशिश की।
اس کے لیے جناب وسیم بٹ صاحب سے میں نے رابطہ کیا، اور وسیم بٹ صاحب نے جو ہے ہائیڈلبرگ سے، کیونکہ اس کوشش کا آغاز ہوا تھا، اس لیے حضرت وسیم بٹ صاحب جو ہیں وہ اس بارے میں زیادہ بیان کر سکتے ہیں کہ یہ اس کا پہلا سٹیپ کہاں تھا، یہ آئیڈیا ان کو کیسے آیا، اور اس آئیڈیا کو انہوں نے کیسے ڈیولپ کیا، کن لوگوں نے ان کی مدد کی. تو بٹ صاحب آپ بتانا کچھ پسند کریں گے اس معاملے میں؟ ہاں جی، السلام علیکم. میں جو ہے 30 سال بعد جب 2018 دسمبر میں پاکستان جانے کا پروگرام بنا، تو میں پہلے ہی 2-3 ماہ ایسے سوچ بچار میں گم تھا کہ اگر میں پاکستان جاتا ہوں تو میں پاکستان کیا لے کے جاؤں گا، یا کیا چیز میں اس ملک کو واپس دینا چاہتا ہوں. اور ہائیڈلبرگ کیونکہ علامہ اقبال کے فیوریٹ سٹی رہے ہیں، اور یہاں ان کے نام سے ایک جو ہے اسٹریٹ بھی منسلک ہے، اور یونیسکو سٹی آف لٹریچر کا ٹائٹل ہمیں ملا ہے ہائیڈلبرگ کو. تو اس لحاظ سے میرے ذہن میں یہ آئیڈیا تھا کہ ہم اس آئیڈیا کو پاکستان لے کے جاتے ہیں، اور جو ہے اگر ایسا ممکن ہو تو میرے لیے بڑی خوشی ہوگی کہ لاہور کو بھی یہ ٹائٹل ملے. تو پھر یہاں سے جو ہے میں نے یہاں جو لوکل گورنمنٹ، لوکل پارلیمنٹ اور پورے کلچرل ڈپارٹمنٹ، اور پھر یونیسکو کے آفس سے یہاں سے پہلے سے ہی ہم نے رابطہ کیا، معلوم کیا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے، کیا اس آئیڈیا کو سپورٹ مل سکتی ہے. تو کیونکہ یہاں مجھے پورا بیک اپ تھی، تو اس آئیڈیا کو لے کے پھر میں پاکستان گیا، اور سب سے پہلے احمد شفیق صاحب سے جو ہے اسی دن جب میں پاکستان پہنچا تو یہ آئیڈیا شیئر کیا. اور پھر اس کے بعد جو احمد شفیق صاحب نے مجھے کرنل صاحب سے اور سری مہاشمی صاحبہ سے اور جو بھی وہاں لٹریچر طبقہ ہے ان سے ملوایا، اور پھر ان کو ایکسپلین کرتے رہے کہ یہ آئیڈیا ہم لے کے آئے ہیں. اور مجھے خوشی ہے، بہت خوشی ہے کہ سب نے وہاں بہت ہی اچھا تعاون کیا، اور ان لوگوں کی وجہ سے ہی جو ہے وہ لاہور کو وہ ٹائٹل ملا ہے. اس حوالے سے ایک چھوٹی سی فلم ہمیں مختلف موقعوں پہ ملتی رہی ہے، تو وہ اگر وہ عباس صاحب اگر دکھا سکیں تو. Dear friends, I am very pleased to be invited at this platform to talk about the relations between our great cities and countries. Before I continue, I would like to convey my heartfelt condolence to all those who have lost their loved ones and those who are fighting for their lives in this pandemic of COVID-19. Back when I was the Lord Mayor of Lahore, I was continuously looking for opportunities to highlight my city at a global level. Luckily, Mr. Wasim Bhatt from Heidelberg contacted me with the idea of including Lahore in the list of UNESCO City of Literature. We managed to bring together the greatest minds and literature and present this concept. It was accepted with open hearts and minds. Hence, after untiring efforts, we were added to this prestigious list of cities on 31st October 2019. It's a great privilege that I, Mubashir Javed, have been given a chance to represent Lahore as UNESCO City of Literature on this festival being held online due to present unfortunate global pandemic. I would like to thank UNESCO for recognizing Lahore as one of the City of Literature among the 39 respectable cities of the world. It is through this initiative that cities like Lahore are making their way to a global platform where culture and literature can be exchanged with the other cities of the world. Promoting diversity in the field of literature has always been a paramount need of every country. It does not only promote exchange of ideas, but at the same time, it allows newer generations to learn about historical facts linked to different parts of the world. Through this platform, not only do we plan to take our historical strong literature to the world, but also to create an impact in the field of music, theatre, and other cultural activities. This initiative by UNESCO will enable more cities like Lahore to host literary events and festivals. For this, we thank you. We share a lot in common. Lahore banks by River Ravi,
same as Heidelberg on the banks of Neckar River. Both the cities are home to the oldest regional universities, are center of cultural movements where poets, scholars, philosophers, and musicians. Good morning and Assalamu alaikum from the city of Lahore. My name is Salima Hashmi. I'm an artist, I'm an art educationist, I'm a curator, and I want to welcome this wonderful invitation to make Lahore one of the cities of culture from Heidelberg. We are very, very grateful for this invitation because we know UNESCO does wonderful work in the cultural field. Lahore is a city of culture. I am Amjad Islam Amjad, a poet and a playwright from Lahore, Pakistan. First of all, I want to express my gratitude and prayer that my city, Lahore, is included in the UNESCO map as a city of literature. This is the real prayer for all Pakistani writers. And secondly, I want to thank Mr. Wasim Butt and his colleagues in Heidelberg that they have arranged a group of Pakistani writers to attend the upcoming literary festival in Germany. As you know, because of COVID-19, it's not possible to travel these days, but I pray and hope for the success of the festival and hope to meet you next year in Germany. Thank you and goodbye and Khuda Hafiz. जी नाज़रीन, ये एक हल्की सी झलक थी कि जिससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि लाहौर को सकाफती शहर करार देने या सिटी ऑफ लिटरेचर करार देने में जिन लोगों ने वसीम भट्ट साहब का हाथ पकड़ा या हाथों में हाथ डाल के इस मुहिम को जो हो कामयाबी हासिल की। जैसा कि वसीम साहब ने कहा कि सबसे पहले अपने अहमद शफीक साहब से मिले थे, उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं अहमद शफीक साहब, आपकी इस बारे में क्या काविशें थी या इस बात को कैसे आपने आगे बढ़ाया? जी अस्सलाम वालेकुम इरफान खान साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने ये जो है प्रोग्राम अरेंज किया जिसमें वो तमाम लोग जिन्होंने ये जो वसीम भट्ट साहब का एक बड़ा खूबसूरत गिफ्ट है पाकिस्तान के लिए, इस आइडिया को इनिशिएट किया और इस आइडिया को वसीम भट्ट साहब पाकिस्तान लेके आए। और आपका शुक्रिया कि आपने इसको ऑन एयर कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि इसकी बैकग्राउंड क्या थी। और वसीम भट्ट का इसलिए शुक्रिया कि उन्होंने इस आइडिया को हमारे साथ शेयर किया। इससे आगे बढ़ते हैं, वसीम भट्ट साहब पाकिस्तान आए, इन्होंने जब मेरे साथ ये सिटी ऑफ लिटरेचर और लाहौर एज ए सिटी ऑफ लिटरेचर की बात की तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हम इस शहर के वासी हैं और हमें और पाकिस्तान में कोई ऐसा शहर नहीं था जो इस किस्म के किसी इंटरनेशनल फोरम पे, जैसे ये यूनेस्को इसकी अपॉर्चुनिटी देता है डिफरेंट शहरों को, तो पाकिस्तान का कोई शहर इस फोरम पे अवेलेबल नहीं था। हालांकि वो सिटी ऑफ लिटरेचर भी है और सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का भी एक पॉसिबिलिटी थी, लेकिन जब वसीम साहब ने कहा कि हम सिटी ऑफ लिटरेचर की बात करते हैं और जिसमें क्योंकि हाइडलबर्ग ऑलरेडी बड़ा प्रोमिनेंट मेंबर है यूनेस्को में एज ए सिटी ऑफ लिटरेचर फ्रॉम जर्मनी, तो उस पे मैंने कहा जी बिल्कुल हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह इस इनिशिएटिव को हम सपोर्ट करेंगे। मैं और मेरा अदारा है कौथम के नाम से, जिसमें हम टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, कल्चर, फूड, इस पे हम काम करते हैं। पिछले 18 साल से हम डिफरेंट इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं पाकिस्तान में और ये अपनी तर्ज का पाकिस्तान का वाहिद अदारा है। अच्छा, उसमें हमने नो डाउट इस आइडिया को जब लेके हम कर्नल साहब के पास पहुंचे और इस तरह सलीमा हाशमी साहबा के पास पहुंचे, अमजद इस्लाम साहब के पास आए और बहुत सारे दोस्तों से डिस्कशन की, तो सब ने हमें बड़ी मदद की। इसमें नो डाउट जो यूनेस्को का लोकल ऑफिस है उनकी तरफ से हमें कोई ऐसा वार्म वेलकम नहीं था, क्योंकि उनको इसका पता ही नहीं था। जो इस्लामाबाद में क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो रिप्रेजेंटेशन है थ्रू यूनेस्को, वो इस्लामाबाद में बैठते हैं लोग, और दे वर नॉट वेलकमिंग टू दिस आइडिया, और मे बी डोंट नो टिपिकल रेड टेपिज्म जैसे है हमारे सरकारी महकमों में, तो वो कोई ऐसा उनके लिए कोई ऐसी इनकरेजिंग उनकी तरफ से रिस्पांस नहीं था। फिर हमने रिक्वेस्ट की शफकत महमूद साहब को
جو کہ منسٹر ایجوکیشن تھے اور یونیسکو کا یہ آفس ان کے انڈر آتا تھا، ان سے ریکویسٹ کی تو انہوں نے پھر ہمیں سپورٹ کیا اور اس آئیڈیا کو ہم آگے لے کے چلے. اس میں کرن صاحب جو کمشنر صاحب تھے اس وقت، ان کے ذریعے مجتبیٰ پراچا صاحب، انہوں نے ہمیں اس میں بڑا اس آئیڈیا کو ویلکم کیا. تو اس کو لے کے یہ ایک بڑا لمبا پروسیس تھا، اس میں بڑا ٹائم لگا کہ جو ٹیم ہے آفیشل ان کو پاکستان لے کے آئے. اور یعنی وسیم بٹ صاحب نے یہ جو پاکستان کے اس شہر کو یونیسکو کا ممبر بنانے کے لیے اپنی جیب سے خرچ بھی کیا، جو کہ عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے اس سے ہیسیٹیٹ کرتے ہیں. انہوں نے کافی سارے وزٹس کیے پاکستان کے، وہاں سے ٹیم کو یہاں پہ لے کے آئے، اور ہم نے بھی جو کچھ ہم کر سکتے تھے کیونکہ ہم تو اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں. اور نو ڈاؤٹ وسیم بٹ صاحب نے اوورسیز پاکستانی ہوتے ہوئے، پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے، اس کے باوجود اپنے ریلیشن جو جرمنی میں ہے پولیٹیکلی وہ استعمال کیے. اور یہ آسان کام نہیں تھا کہ پاکستان کو نمبر ایک اس آئیڈیا کو انیشیٹ کرنا، لوکلی ایکسیپٹیبل بنانا، اور وہاں کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے جرمنی کی اور ہائیڈلبرگ کی، ان کو آن بورڈ لے کے ہائیڈلبرگ کے سسٹم کے ذریعے سپورٹ کر کے پاکستان کو ممبر بنانا. کیونکہ اس کے لیے پھر ووٹنگ ہوتی ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ پاکستان اپلائی کر دے گا تو پاکستان ممبر بن جائے گا. اس کے پیچھے بڑا انہوں نے جو ہے وہ ایفرٹس کی ہیں، جو کہ میں پرسنلی تو جانتا ہوں وہ تمام ایفرٹس جس طرح وہ لگے رہے ہیں. اور انہوں نے فائنلی یہ خوبصورت تحفہ وسیم بٹ صاحب کے توسط سے یہ پاکستان کو ملا. اور اب ہم اس کی قدر کیسے ایکٹیویٹیز جنریٹ کرتے ہیں پاکستان میں، یا صرف ہم یہ شہر ڈکلیئر کروانے کے بعد ہمارے جو ذمہ داران ہیں لاہور شہر کے، جنہوں نے اس کو لک آفٹر کرنا ہے، وہ اس پہ کوئی کمیٹی بناتے ہیں، وہ افیکٹو کام کریں گے، کیونکہ اس پہ بہت سارا کام کرنا پڑتا ہے. آپ کو انٹرنیشنلی بہت ساری پارٹیسپیشن دینی پڑتی ہیں، تب جا کے آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ لاہور ول بی سین، جہاں پہ جو کٹی آف ڈفرنٹ نیشن جہاں پہ اکٹھی ہوتے ہیں. آیا ہم لاہور میں کوئی ایسا فیسٹیول کرواتے ہیں، لاہور میں کوئی ایسا پروگرام کرواتے ہیں؟ ہمارا جو لاہور کا یا پاکستان کا کیا ہوا کام ہے، جو رائٹرز نے کیا ہے، جو آرٹ والے لوگوں نے کیا ہے، اس کو ہم انٹرنیشنلی ڈسپلے جا کے کیسے کرتے ہیں. تو یہ چند ایسی چیزیں ہیں اس میں سلیمہ ہاشمی صاحب سے مدد لیں گے نا، یہ تو انٹرنیشنل فگر ہے جی. سلیمہ ہاشمی صاحبہ آپ کا اس میں دیکھیں یہی لوگ ہیں جنہوں نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. یہ سلیمہ ہاشمی صاحبہ آپ کے نام کے ساتھ تو لاہور جڑا ہوا ہے، آپ کے والد کے نام کے ساتھ بھی. جب اتنا بڑا سٹیپ اٹھایا گیا ہے تو اب اس کو فردر آپ کوئی پلان لے کے چلیں کہ لاہور دنیا میں بھی اس طرح. یہ تو بڑی واضح بات صاحب، ایک چھوٹی سی بات میں کر دوں. امجد صاحب کا فون ہے، وہ نہیں، وہ ان کا رابطہ ہوا تو وہ سب کو سلام بھیج رہے ہیں، کہتے ہیں میں معذرت چاہتا ہوں اپنی ٹیکنالوجی کی وجہ سے شامل نہیں ہوا. جزاک اللہ. وعلیکم السلام. جی تو یہ تھا کہ بھی جیسے ہی وسیم بٹ صاحب سے ملاقات ہوئی اور جو انہوں نے پیشکش کی تھی، وہ تو یوں محسوس ہوا، دل نے یہ کہا کہ بھئی یہ تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے، اس میں تو بہت دیر ہو گئی. تو لیکن جس طرح سے، جس جذبے سے انہوں نے یہ جسے کہتے ہیں دعوت دی، اور جس طرح سے کہا کہ بھئی یہ ہونا چاہیے، تو واقعی ہمارا تو دل باغ باغ ہو گیا. اور آپ نے فیض کا ذکر کیا، وہ تو تھا ہی. ہم نے کہا بھی فیض فیسٹیول ہم کرتے ہیں، فیض گھر ہے، وہ آپ لوگوں کے لیے ہے، آپ جیسے چاہیں یہ رابطے قائم کریں. اور علامہ اقبال کا یہ شہر ہے، اور وہ رشتے تو ہیں ہی ہائیڈلبرگ کے ساتھ اتنے پرانے، اور اس کو اور مستحکم کیا جائے تو بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، بہت کام ہو سکتا ہے. پینڈیمک نے روک دیا، لیکن اس سے ایک بات جو اچھی ہوئی وہ یہ ہے کہ ایک سرکاری سطح پہ بھی انہوں نے پھر اونرشپ لی اس کام کی، تو اس میں سے کچھ ظاہر ہے کچھ سہولتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور آئندہ ہم ان کا فائدہ اٹھائیں گے. ابھی کہا گیا کہ جی ہم ایک کمیٹی بنائیں، اور میرے خیال میں کہ لاہور شہر بذات خود ایک کمیٹی ہے، اور میرے خیال میں جو اب کام ہوگا اس کو آپ روک نہیں سکیں گے. آج سے 10 دن بعد لاہور لٹریری فیسٹیول ہو رہا ہے،
تو لاہور میں تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اب کی دفعہ تو آن لائن چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن انشاءاللہ یہ جب بلا ٹل جائے گی دنیا میں تو پھر رابطے جو ہیں وہ براہ راست ہوں گے. اس میں آرٹسٹ بھی آئیں جائیں گے, اور اس وقت آلریڈی کچھ پاکستانی آرٹسٹ جو ہے وہ مقیم ہیں جرمنی میں, ان سے آپ کا رابطہ کرائیں گے. ان کا بھی لاہور شہر سے تعلق ہے, اور ادبی جو تعلق ہے وہ تو ظاہر ہے بڑھے گا. اور میری یہ خواہش ہے کہ خاص طور پہ نوجوان لوگ جو ہیں ارے واہ وہ شامل کیا جائے, بیکاز دے آر دا فیوچر. اور پرانے لوگ جو تھے جن سے ہم جو ہمارے کندھوں پہ جن کا ہے بوجھ بھی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ بھی کریں, کیونکہ لیکن یہ ہے لیکن نوجوان لوگ جو ہیں ان کو شامل کر کے تو یہ جو برج ہے یہ باقی مضبوط ہو جائے گا. اور ان میں اتنا ٹیلنٹ ہے اور جذبہ بھی ہے, اور میرے خیال میں کہ دونوں طرف یہ آگ برابر لگے گی, اینڈ یو ول سی بڑی بڑی نئی چیزیں آپ دیکھیں گے کہ ایسے جو آپ کے ابھی سوچ ہی نہیں سکتے, اور ہماری عمر کے لوگ بھی بالکل سوچ نہیں سکتے. لاہور شہر کی یہ ایک روایت رہی ہے کہ آپ جن جگہوں سے آپ کی توقع بھی نہیں ہوتی وہاں بھی پھول کھیلتے ہیں. اور اچھی بات ہے کہ لاہور میں ایک سے زیادہ زبان بولی جاتی ہے. استاد دامن بھی یہاں کے ہیں, فیض بھی یہاں کے ہیں, اقبال بھی یہاں کے ہیں. فارسی, اردو, پنجابی, اور چونکہ یونیورسٹی شہر ہے یہاں پہ پاکستان سے اور بھی لوگ آتے ہیں تو سندھی بھی آپ کے کان میں پڑتی ہے, اندرون شہر میں پشتو بھی آپ کے کان میں پڑتی ہے. تو ساری زبانیں جو ہیں وہ ہمارا ورثہ بھی ہیں, اور ان کو ہم کہیں گے کہ یہ سب بھی جو ہیں وہ آپ کے لیے. اور جی آیا نو بٹ صاحب, جی آیا نو ہائیڈلبرگ, اور ونڈرفل. لیکن ایک احساس یہ بھی ملتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ کمرشلائز ہو رہی ہے, تو یہ لٹریچر جو ہے یا ثقافت جو ہے اس کو کمرشلائز سے بچانا چاہیے, تبھی یہ زیادہ پروان چڑھ سکے گا. دیکھیں اندرون شہر میں اتنی چیزیں ہیں جو کہ ابھی آپ کو معلوم بھی نہیں ہے, اور وہ آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں. اور ان میں ابھی تک وہ جو ٹورزم ایک خاص قسم کی کمرشلزم جس کا آپ نے ذکر کیا بولا وہ ابھی نہیں ہے. تو نیو یارک ٹائمز نے ابھی حال ہی میں لاہور کو کہا ہے کہ بھی دنیا کے جو 50 ڈیسٹینیشنز ہیں ان میں سے ایک لاہور ہے. تو میں خوش بھی ہوئی, لیکن میرا دل دہل بھی گیا کہ بھی ایسا نہ ہو کہ وہ شہر جو کہ منفرد ہے وہ اپنی وہ جو وہ چیز ہے, خاص فلیور ہے, وہ کھو نہ دے. کیونکہ ہمیں معلوم ہے بہت سے جو دنیا کے بڑے بڑے شہر جو ہیں وہ اوور ٹورزم کی وجہ سے وہ خاص ان کا جو فلیور ہے وہ کھو چکے ہیں. تو لیکن ہماری پوری کوشش یہ ہوگی کہ جس طرح سے ذکر ہوا کہ کھابا گیری بھی جو ہے وہ بھی سر فہرست ہو, اور لاہور شہر کا خاص مزاج بھی آگے آئے, اور اس کے لکھنے والے جو ہیں وہ اور آرٹ کرنے والے وہ سب جو ہیں وہ آپس میں تبادلہ خیال کریں, اور ایک لمبا رشتہ جو ہے وہ مضبوط ہوتا چلا جائے, مضبوط رشتہ قائم ہو چلا. جی بہت شکریہ سلیم ہاشمی. آپ کا ساؤنڈ آف ہو گیا ہے عرفان صاحب, میوٹ ہو گیا آپ کا ساؤنڈ. جی سوری. جی کرنل صاحب, آپ میں نے کہا وہ خوش قسمت میئر ہے جس کے زمانے میں یہ ایگریمنٹ سائن ہوا ہے یا لاہور کو جو سٹی آف لٹریچر قرار دیا گیا ہے, اس میں آپ کی کاوشیں بھی شامل ہیں, تو آپ بھی اس بارے میں کچھ اپنے تجربات بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو عرفان صاحب میں بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے آج ایک ہمیں عظیم پروگرام میں مدعو کیا ہے, اپنا وقت ہم دیا ہے, اور وائس آف جرمنی پہ آپ کو ہمیں لے آنا, لاہور کو لے آنا ہے اور پاکستان کو لے آنا ہے. میں وہ کہتے ہیں نا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کا مشکور ہوں. میری پیدائش بھی لاہور کی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نو ڈاؤٹ کہ میری کنٹریبیوشن ہے اس میں, مگر وسیم بٹ جو ہے نا جی, ہی از ینگ, اسمارٹ, انرجیٹک,
पर्सन, तो शफीक साहब से मेरी शनासाई थी, तो एक दिन ये मेरे ऑफिस तशरीफ लाए जी और आके इन्होंने मुझे कहा कि जी, मैंने अर्ज की कि आप कैसे तशरीफ लाए, तो फिर चाय शाय पीने के बाद इन्होंने मुझे कहा, वसीम भट्ट साहब ने, कि जी मैं इस तरह आया हूँ और आपके पास आया। तो मैंने कहा यार ये दिस इज द फर्स्ट एक्सपीरियंस कि मैं यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर के बारे में सुन रहा हूँ, मुझे थोड़ा ब्रीफ करें। इन्होंने ब्रीफ किया, तो जो फौरी मेरे जहन में चीज आई कि भाई ये तो पढ़े लिखे लोगों वाली बात है, मैं ठीक है ग्रेजुएट हूँ, इंजीनियर हूँ, मगर मैं फौजी हूँ और ऊपर से सियासतदान हूँ। तो जब सारी चीजें समझ ली तो मुझे अदबी लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का जब आया जहन में, तो मेरी माँ के बराबर हैं सलीमा हाशमी, मेरा बेटा भी इनका शागिर्द है, इनके माशाल्लाह हस्बैंड जो वो भी मेरे उस्ताद थे जीसी में। तो जो सबसे पहला मुझे नाम आया वो इस प्यारी हस्ती का मेरे जहन में आया, फिर अमजद इस्लाम अमजद आए। तो मेरा ख्याल है इट डिड नॉट टेक मोर देन अ वीक कि मैंने लाहौर की इस तरह की जो मुक्तदर हस्तियां थी फौरी तौर पर उनको दावत दी कि आप जी मेरे ऑफिस में तशरीफ लाएं। इनको बाय इटसेल्फ दावत देकर अपने दफ्तर बुलाना मेरे लिए एक जुए शेर लाने के बराबर था कि यार मैं कहाँ और ये हस्तियां कहाँ। मगर मुझे बहुत खुशी हुई, जावेद इकबाल साहब को बुला लिया, पब्लिशर्स जो थे लाहौर के एक दो उनको बुला लिया, यानी कि अदब लिखने वाले, उसको प्रमोट करने वाले और उसको आगे पब्लिश करने वाले मैंने सारे बुलाए, और वसीम भट्ट साहब भी थे। मेरा ख्याल है दैट वाज द फर्स्ट मीटिंग। और जिस तरीके से मेरी वालदा की तरह जो है सलीमा हाशमी साहिबा, इन्होंने इसको अप्रिशिएट किया, अमजद इस्लाम अमजद ने, जावेद साहब ने जो हमारे मुल्क के मायनाज कार्टूनिस्ट हैं, जो पब्लिशर्स हैं, उन्होंने इस आइडिया को बहुत पसंद किया। अब ये आइडिया जब मैं कहूँगा तो समझें कि ये आइडिया नहीं, इसको वसीम भट्ट आप कह लें, वो सिनोनिमस टाइप लफ्ज जो होते हैं ना वो कर लें आप। तो वो फिर उसके बाद हमारी एक और शायद मीटिंग हमने की, जो वहां से जो इनकी काउंटर पार्ट थी उधर, वो नाम मेरे से नहीं प्रोनाउंस होता, हाइडलबर्ग से तशरीफ लाई। फिर उसके बाद ये जी अब फटाफट हम पहुंचते गए कि अब एक इसकी एप्लीकेशन कैसे बनाए। तो मसलन जो अदबी लोग थे उनका तो पार्टिसिपेशन एकदम हो गई, फिर उन लोगों को किया। तो अब मैं वो सियासी गुफ्तगू की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं तो कुछ लग रहा था कि जैसे हमारा ना डामाडोल होने वाला है, मेरी पार्टी की हुकूमत आ चुकी थी, दूसरी पार्टी की हुकूमत आ चुकी थी। तो खुशकिस्मती हमारी ये कि जो कमिश्नर लाहौर थे उस वक्त पराचा साहब, ही इज अ पीएचडी डॉक्टर, मेरी उनके साथ बहुत सख्त अंडरस्टैंडिंग थी, मैंने उनको भी इन्वॉल्व किया। मैं कहा पराचा साहब अगर मैं चला गया तो आपने इस काम को लेके आगे बढ़ना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एप्लीकेशन हो गई, पराचा साहब ने उसमें भी बहुत कंट्रीब्यूट किया, और वो एप्लीकेशन भी मेरा ख्याल है वसीम साहब को शायद याद होगा, वो रिकॉर्ड टाइम में हमारी बन गई। हमने एक खातून थी बड़ी लिटरेरी, सलीमा हाशमी साहिबा ने भी उसका नाम लिया, और भी लोगों ने बताया। तो ये एक ज्वाइंट वेंचर था जी, कि हमारे शहर को और हमारे मुल्क को ये अल्लाह ताला ने इज्जत देनी थी, वो मिली। मैं उस वक्त तक अपने ओहदे से हट चुका था, फिर अगले कमिश्नर आ चुके थे, फिर वो लेटर इशू हो गया, उन कमिश्नर साहब को वो लेटर मिला। मगर हैट्स ऑफ टू सलीमा हाशमी साहिबा, अमजद इस्लाम अमजद साहब, वसीम भट्ट साहब। अच्छा, उसके बाद जब ये सारा कुछ हो गया तो मैंने एक और मीटिंग की, फिर मैंने उसमें टेलीविजन वगैरह के लोगों को भी बुलाया। वी हैड दिस मीटिंग इन जिम खाना, वसीम भट्ट साहब भी आए थे। तो आई मीन हमारे शहर में क्या नहीं है, आई मीन मौसीकी, अदब, इस तरह की तफरीह गाहें, क्लब, हमारी जो फूड स्ट्रीट है, वो मोहल्ले जहां से मौसीकी की 200 साल तारीख आपको मिलती है। अदब, फैज अहमद फैज साहब, उस्ताद दामन, जैसे बाजी ने अर्ज किया, अल्लामा इकबाल साहब, आई मीन हमारी जी एक लंबी फहरिस्त है जी। लाहौर और हम जैसे जो लाहौरिये हैं, जो हम बड़ा प्राउड फील करते हैं कि मेरा बाप दादा परदादा लाहौर से है, अगर हम ये भी ना करें तो फिर हमें लाहौरिया कहलाने का हक नहीं है। और वसीम भट्ट साहब सियालकोट से हैं, और इमेजिन करें ही इज फ्रॉम अ बॉर्डर एरिया, चविंडा के इलाके के रहने वाले हैं। तो जो इनकी कंट्रीब्यूशन इसमें हुई, शफीक साहब ने जो अपना इनको लेके उंगली पकड़ के सारे लाहौर में घुमाते रहे, तो ये एक ज्वाइंट वेंचर था, अल्लाह ताला ने हमें ये देना था। अब मेरी ये कोशिश है, मैं जो बाद में हमने पोस्ट अवार्ड मीटिंग की, उसमें मैंने वसीम भट्ट साहब को भी कहा
کہ گورنمنٹ کو آن بورڈ ہونا چاہیے, اور اگر نہ ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ہاں کوئی بھی فیسٹیول ہوگا, ہمیں آپ صرف وہاں سے لیٹر بھیج دیں, ہم پہنچ جایا کریں گے آپ کے پاس لاہور کی نمائندگی کرنے. اور جس طرح ابھی لاہور میں لٹریری فیسٹیول ہے, تو obviously کووڈ کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو وہ اس طرح نہیں چل رہی جیسے چلنی چاہیے, تو شاید اس دفعہ تو سلیمہ ہاشمی صاحبہ سے ممکن نہ ہو کہ جرمنی سے ان دوستوں کو انوائٹ کر سکیں. اگلے سال تک اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے ہمیں ٹال دے, اس سے ہمیں نجات دے دے, تو انشاءاللہ تعالیٰ, اور اگر ہمیں سینئر لوگوں کو اللہ زندگی دے تو ہم بلائیں گے, ینگسٹرز کو آگے لائیں گے, اور انشاءاللہ ایک جذبے کے ساتھ ہم اپنے لاہور شہر کو یہ جو آنر ملی ہے یونیسکو سٹی آف لٹریچر, اس کو ہم لے کر آگے بڑھیں گے. میں چلیں گورنمنٹ کا اس طرح بہت مشکور ہوں, دیر نہیں تو وہ کہتے ہیں درست صحیح. ابھی انہوں نے اس چیز کو ایکنالج کر لیا کہ ہمارے شہر کو یہ اتنا بڑا ایوارڈ ملا ہوا ہے, ایک رسپیکٹ ملی ہوئی ہے, ایک آنر ملی ہوئی ہے, تو وہ گورنمنٹ کے لیول کے اوپر بھی اس کی ریکگنیشن ہو گئی. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ ساروں کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اپنی ہمبل سی کیپیسٹی میں جتنی بھی ایفرٹ ہو سکی ہم اس کو لے کر چلیں گے, کیونکہ وسیم بٹ صاحب نے مجھے اشارتاً ایک دفعہ کہا تھا شاید if I am not wrong کہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا کنٹینیوسلی, کوئی ایونٹس میں ہمیں آپ کو بلانا پڑے گا, ان کو ہمارے ہاں لانا پڑے گا, کسی دوسرے ملک میں جو دوسرے شہر ہیں یونیسکو سٹی آف لٹریچر وہاں پارٹیسپیشن کے لیے جانا پڑے گا. اللہ تعالیٰ خیر خیریت رکھے, وقت بدلتا رہتا ہے انشاءاللہ. ہم بالکل جی, اگر ایسا نہ ہوا تو پھر تو یہ کاغذ کا ٹکڑا ہی رہ جائے گا نا. یہ بہت زیادہ سے زیادہ ایونٹ ہونے چاہیے, کیونکہ مجھے یاد ہے جرمنی اور پاکستان کے درمیان جو ہے فرینڈ شپ کا معاہدہ ہوا تھا 50 کی دہائی کے اندر, اور اس کی پھر 50 سالہ جب جوبلی منائی گئی ہے تو اس میں وزیر اعظم تھے شوکت اپنے جو پرائم منسٹر پاکستان میں تھے پرویز مشرف صاحب کے زمانے, شوکت عزیز صاحب, وہ اس میں اسپیشل آئے تھے, اور ڈوچے بینک کی بلڈنگ میں اس کی وہ باقاعدہ ایک سیریمنی ہوئی تھی 50 ایئر کی. اس میں جرمنوں کی طرف سے یہ شکوہ تقریروں میں آیا تھا کہ اس 50 سال کے اندر ہم نے کیا کچھ نہیں ہے, سوائے سے ایگریمنٹ سائن کیا تھا, اور اس کے علاوہ ہمیں اس طرح ٹریڈ وغیرہ ہمارا نہیں بڑھ سکا, یہ ایکٹیویٹیز نہیں بڑھ سکی سوشل جو کہ بڑھنی چاہیے تھی. تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو اب سٹی آف لٹریچر قرار دیا گیا ہے, اور ادھر ہائیڈلبرگ بھی بہرحال سٹی آف لٹریچر ہے, یونیورسٹی سب سے زیادہ مشہور ہے جرمنی کے اندر, تو یہ کام آگے بڑھے گا, اور لاہور کی ثقافت جو ہے وہ جرمنوں کو بتانے میں ایک کردار ادا کرے گا. عرفان صاحب انشاءاللہ آپ بھی ابھی ہماری ٹیم کے ممبر بن گئے ہیں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, دعا کریں کہ یہ کووڈ وغیرہ ذرا ہو جائے تو انشاءاللہ میری اور وسیم بٹ صاحب کی اس بارے میں 2-3 دفعہ گفتگو ہوئی ہے, ڈیفینیٹلی ہم اس کو لے کر چلیں گے اور نئے لوگوں کو ملائیں گے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دے, اور یہ سلسلہ ہم اس کو ڈائی ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے. کم از کم میں اور جو میری سلیمہ ہاشمی صاحبہ سامنے بیٹھی ہیں, امجد اسلام وسیم بٹ صاحب کے دل میں ایک امنگ ہے, اس طرح وسیم صاحب اکیلے نہیں, اور بھی بہت سارے لوگ اس طرح سٹی پارلیمنٹس کے ممبر ہیں, بلکہ صوبائی اسمبلی کا بھی ایک ممبر ہے, لیکن یہ کسی میں یہ امنگ نہیں ہے کہ اس طرح پاکستان کو انٹروڈیوس کروایا جائے, یہ پاکستان اور جرمنی ریلیشن شپ جو ہے اس میں ایک کردار ادا کرے. یہ بٹ صاحب بہرحال اس معاملے سے خوش قسمت ہے کہ بہت زیادہ اس چیز کی خواہش رکھتے ہیں, اور ہم ان کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں. میں عرفان خان صاحب ایک منٹ, میں چونکہ لاہوریاں پنجابی ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ میرا ایک جملہ پنجابی کا نام بولیا تو باجی بھی تھوڑا عرفان باٹر کے ہیرے ماوا کدی کدی جمدیاں نے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی عرفان بٹ نو مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ. بہت بہت میرے لیے تو سب سے بڑا اعزاز ہی یہ ہے کہ یہ ایسے لوگ, فیض احمد فیض کا نسلیں سے, یعنی ہمارے والد صاحب سب ان کا نام جانتے ہیں, ایسے لوگوں کا, امجد صاحب یا میجد صاحب, کنل صاحب, مازک صاحب. تو میری یہی خوش قسمتی ہے کہ مجھے ایسے لوگ ملے جو میرے ویژن اور آئیڈیاز کو سمجھ رہے تھے اور مجھے پورا سپورٹ کر رہے تھے, اور اس لیے ہم نے انشاءاللہ یہاں پلاننگ کی ہوئی تھی. نارمل جو 2019 کے لٹریچر فیسٹیول میں ہم نے, یعنی ہائیڈلبرگ گورنمنٹ نے کنل صاحب کو, سلیمہ ہاشمی صاحبہ کو اور جو ہے امجد صاحب کو انوائٹ کیا ہوا تھا ہمارا, یعنی وہ پورا پلاننگ تھی, لیکن نہیں آ سکے کووڈ کی وجہ سے. لیکن پھر بھی ہم نے آن لائن پاکستان کو مین فوکس میں رکھا, اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک جو ہے میرا پورا ڈپارٹمنٹ, جو کلچر ڈپارٹمنٹ ہم
اس میں ایک میٹنگ رکھی ہوئی ہے یعنی پورے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کہ ہم پاکستان کے ساتھ کیا اور کر سکتے ہیں, اور ہمارا انٹرسٹ بھی یہی ہے کہ ہم یہاں سے لوگوں کو وہاں لے کے جانا چاہتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو یہاں پہ لے کے آنا چاہتے ہیں. اور جیسا سلیمہ ہاشمی صاحبہ نے ایکسپلین کیا ہے, ہمارا پورا ایسا پروگرام ہے کہ ہم فیض ہاؤس کو یہاں سے جو پبلشر ہیں, رائٹر ہیں, ینگسٹر کریٹیو لکھنے لکھانے والے لوگ ہیں, وہ یہاں سے ہم یعنی ایز اے ہائیڈلبرگ سٹی ان کو پاکستان لے کے جانا چاہتے ہیں اور پاکستان سے لوگ یہاں ہائیڈلبرگ میں لے کے آنا چاہتے ہیں. یعنی وہ پورا فارمیٹ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک جو ہے ہماری میٹنگ ہوگی اور میرا پروگرام ہے انشاءاللہ مارچ میں شاید پاکستان آنے کا. تو تب تک مجھے امید ہے کہ ہم یہاں سے جو پورا ہوم ورک کر کے نیا میسج لے کے آئیں گے کہ ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں, کووڈ کی وجہ سے کیا کر سکتے ہیں, دونوں ملکوں کا کیسے جو ہے ایک رابطہ ہو سکتا ہے. اور میری یہ خواہش بھی ہے اور مجھے خوشی ہے کہ 2018 میں ظاہر میں 30 سال بعد پاکستان گیا تو میں تو ایک بھی پرسن کو نہیں جانتا تھا, اور ان سب لوگوں کی وجہ سے یعنی اب لاہور سے اتنا زیادہ ریلیشن ہے کہ میرا خیال کوئی دن ایسا نہیں ہوتا لاہور سے کوئی نہ کوئی کانٹیکٹ میرا نہ ہو. تو بلکہ مجھے تو خود بہت لاہور سے اب پیار ہے, بلکہ میرا خیال مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ بھائی لاہور ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ سٹی ہائیڈلبرگ جو ہے اس میں ہمیں ایسے ہی سپورٹ کرے گا, اور جو میرا مقصد یہی ہے کہ یہ دونوں ملکوں کے لوگوں کا آپس میں رابطہ ہو, اور یہ جو لٹریچر اور آرٹ اور میوزک طبقہ ہے ان دونوں کا رابطہ ہو. کنل صاحب شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ابھی یہ جو اوپننگ پروگرام میں یہ جو گانا بجا رہے تھے لٹھے دی چادر فلوٹ میں, تو میں نے فلوٹ سیکھی نہیں ہے, لیکن اللہ کے فضل سے میں آ کے آپ کو یہ سناؤں گا سیم. تو اس لیے اس لائن میں ہم کام کریں گے, یعنی میوزک اور آرٹ اور کلچر میں. میں تو یعنی آپ لوگوں سے سیکھتا ہوں, اور انشاءاللہ آپ کی سپورٹ سے اس کو ہم اور آگے لے کے جائیں گے, اور بہت آگے لے کے جائیں گے, جس سے دونوں ملکوں کے بہت اچھے ہوں. اور یہ مین فوکس ہوگا دونوں ملکوں میں, ہائیڈلبرگ اور لاہور میں, آرٹ کلچر. اور میرا یہ ایشو ہے کہ وہاں کے جو جتنے شاعر ہیں وہ یہاں کے لوگوں ان سے منسلک ہوں, لوگوں کو معلوم ہو کہ اقبال کون ہے, لوگوں کو معلوم ہو کہ فیض احمد فیض کون ہے. تو انشاءاللہ بہرحال آپ کی سپورٹ سے انشاءاللہ اس کو آگے لے کے جائیں گے. جی ناظرین, جب تک پروفیسر این میری شمل زندہ تھی اس وقت تک کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز جو تھی لٹریچر کے لحاظ سے پاکستان اور جرمنی کے درمیان جاری رہتی تھی. اب خدا کے فضل سے ایسی نسل سامنے آ رہی ہے پاکستانیوں کی جو یہاں پیدا ہوئے ہیں, اور ان میں جرمنی میں جرمن زبان کے اندر لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں جو شاعری کر رہے ہیں. تو لازماً پوٹینشیل یہاں بھی موجود ہے, صرف یہ ہے کہ ایک چھتری کی ضرورت تھی. اگر بٹ صاحب نے یہ چھتری اٹھا لی ہے تو یقیناً ہم اس کے اندر آئندہ کامیابی کی طرف سفر جو ہے وہ گامزن شروع ہو جائے گا, یہ گامزن رہے گا. بہرحال تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ, انہوں نے آج اس تعارفی میٹنگ میں جو ہے وہ شرکت کی اور ہماری حوصلہ افزائی کی. جی ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے, اور کل دوبارہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تمام ناظرین اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں السلام علیکم اور خدا حافظ. خدا حافظ.